قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ناظرین، آج سورج گرہن، چاند گرہن کے حوالے سے میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. آج کل جیسے جانتے ہیں کہ ایک دو دنوں میں بتایا گیا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوگا. سورج گرہن تو کچھ دن بعد ہوگا، لیکن چاند گرہن کا بتایا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے بہت ساری ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیوز بھی موجود ہوتی ہیں، اور اس میں بہت ساری صرف ویوز لینے کے لیے بہت ساری من گڑت باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور بہت سارے واقعات اور خود ساختہ باتوں کی طرف جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو لگایا جاتا ہے، جس سے وہ لوگوں کے عقیدوں پر وار کیا جاتا ہے، عقیدے خراب کیے جاتے ہیں. جس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، جی حاملہ عورت باہر نہ نکلے، بچے باہر نہ نکلے، فلاں قسم کا مریض باہر نہ نکلے، اس سے کیا ہوگا، جی حاملہ عورت کا حمل ضائع ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں بنائی گئی ہیں. یہ باتیں آج سے نہیں شروع ہوئیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایسی باتیں شروع ہیں، اور اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ بنتا، کوئی بھی مسئلہ بنتا، تو اس کو فوراً اپنے عقیدے پر بات کو لے آتے، اس کو فوراً جو ہے وہ بتاتے کہ اس سے جو ہے اس سے یہ ہوگا یا اس سے یہ معاملہ بنے گا. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کیوں لگتا ہے، اس کا کیا راز ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن جلدی سے مسجد کی طرف تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اعلان باقاعدہ بلایا گیا، اعلانیہ طور پر لوگوں کو بلایا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور صلاۃ الکسوف پڑھائی. صلاۃ الکسوف کب پڑھائی جاتی ہے؟ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو اس وقت صلاۃ الکسوف پڑھائی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے سکھائی. وہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے. پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور اس میں لمبی قرات کی، اور اس کے بعد پھر رکوع گئے، رکوع کے بعد پھر اٹھے اور دوبارہ قیام شروع کر دیا، اور اس میں بھی لمبی قرات کی، لیکن پہلی رکعت کی قرات سے تھوڑی کم تھی، یعنی پہلی زیادہ لمبی تھی، دوسری کم تھی. اس کے بعد رکوع گئے اور سجدے کیے. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. دوسری رکعت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح پہلے قیام میں لمبی قرات کی، اور پھر رکوع گئے، پھر دوبارہ قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر قرات کی. پھر پہلی رکعت کی قرات سے چھوٹی تھی، یا پہلے قیام کی قرات سے چھوٹی قرات تھی. تو یہ یعنی کہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں صلاۃ الکسوف کی. یہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہوتے ہیں اور 4 رکوع ہوتے ہیں. یعنی ایک رکوع کیا، پھر اس کے بعد قرات دوبارہ کی، پھر رکوع کیا، پھر رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت میں بھی ایسے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کا طریقہ بتایا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کھڑے ہو کر فرمایا، میرے صحابہ، ان دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے. تو لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے تو اس کے غم میں کہتے تھے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوا ہے، اس کے غم میں ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی اصلاح فرمائی، عقیدے کی اصلاح فرمائی. فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نہ تو یہ کسی کے فوت ہونے پہ لگتا ہے، نہ کسی کے پیدائش پہ لگتا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جب تم میں سے کوئی اس چیز کو دیکھے، سورج گرہن کو دیکھتا ہے، چاند گرہن کو دیکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ سے رجوع کرے، وہ توبہ استغفار کرے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک نشانی ہے، یہ ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے ایک نشانی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس کو دیکھے وہ توبہ استغفار شروع کر دے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے توبہ استغفار شروع کرنی ہے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کے ذریعے اللہ سے رجوع کرنے کا طریقہ بتایا ہے. صلاۃ الکسوف جو میں طریقہ بتا چکا ہوں. تو اس ٹائم میں، اس وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تیسرا طبقہ جو اس وقت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہے جادوگروں کا طبقہ. جادوگروں کا اگر آپ جانتے ہوں تاریخ کو، تو بہت سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے
لوگ کچھ ایسے موجود تھے جو ان میں کچھ سورج کی پوجا کرنے والے تھے، کچھ چاند کی پوجا کرنے والے تھے، تو وہ لوگ چلتے آ رہے ہیں، اور جو جادوگر سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت عمل کرتے ہیں ان کا خاص عمل ہوتا ہے کہ وہ اس وقت میں ایک خاص قسم کا جادو کرتے ہیں۔ وہ سورج گرہن یہ ان جادوگروں کی قسم میں سے ہے، یہ ان جادوگروں یا اس نسل میں سے ہیں یا اس عمل کو کرتے ہیں جو وہ سورج کی پوجا کرنے والے کرتے تھے یا چاند کی پوجا کرنے والے کرتے تھے۔ یہ ان کی عبادت کر کے، ان شیاطین کی عبادت کر کے، یا وہ خاص قسم کے شیاطین جو سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت ان کے سامنے آتے ہیں، تو یہ ان سے فائدہ لیتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم، ایک خاص تیسری چیز کہ یہ جادو کا جو معاملہ ہے، جادو سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت، جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ زیادہ عبادت کرو، زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرو، زیادہ استغفار، توبہ استغفار کرو، اسی طرح یہ جادوگر جو ہیں یہ بھی شیطان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے لیے یہ وقت قیمتی اور اہم ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ وقت بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے مسجد کی طرف آئے۔ جب آقا نے دیکھا، پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کا پتہ چلا، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے مسجد کی طرف آئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا، جلدی سے اکٹھا کر کے صلاۃ الکسوف نماز پڑھائی۔ تو اسی طرح جیسے یہ بہت اہم معاملہ تھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اکٹھا کیا صحابہ کو اور اکٹھا کر کے ان کو جو ہے وہ یہ نماز پڑھائی۔ اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے صلاۃ الکسوف، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد استغفار، توبہ استغفار کثرت سے کرنا ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ اس سے حمل کو خطرہ ہے، اس سے عورتوں کو خطرہ ہے، اس سے اولاد نہیں ہوتی، جو عورت اس دن نکلتی، اس رات نکلتی ہے باہر سوتے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری من گھڑت باتیں بتائی گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، میں نے ہر وہ بات تمہیں بتا دی ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے، جو تمہیں فائدہ دے گی، لیکن ہر اس بات سے منع کر دیا ہے جو تمہیں نقصان دے سکتی ہے، جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اس رات خاص کر یہ جن دنوں میں عمل ہو، یہ سورج گرہن کا، چاند گرہن کا، ویسے تو آپ کو ہم سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ نے اذکار کو مکمل رکھنا ہے، پڑھائی کو مکمل رکھنا ہے، صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، لیکن ان دنوں میں خاص کر کچھ خاص قسم کے جادوگر ہوتے ہیں جو کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو انہیں شیطان کے زیادہ قریب کرتا ہے اور زیادہ شیطانی عمل سے یا شیطانی قوت حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت عمل کرتے ہیں، اس سے ان شیطانوں کی مدد ہوتی ہے جس سے وہ حملہ کرتے ہیں اور مریض فوراً اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ خاص طور پر اپنی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پر اذکار کرنے ہیں۔ اذکار میں وہی ذکر کر رہا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا صبح و شام، یہ دعا 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے پڑھنے کے لیے۔ یہ یاد رکھیے، آج کے دن یعنی جس دن یہ معاملہ ہو، سورج گرہن لگنا ہو، چاند گرہن لگنا ہو، یہ دعا نہیں بھولنی، یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائی ہے۔ یہ صبح و شام کے اذکار سے یہ دونوں دعائیں جو ہیں یہ آپ کو مل جائیں گی۔ باقی اس کے ساتھ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، یہ لازمی پڑھیں صبح و شام، اور اس کے ساتھ کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار سے یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے، تکلیف سے، مصیبت سے دور کر دیں گے، بچا لیں گے۔ اگر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آپ پر آنی ہو لیکن آپ استغفار کثرت سے کرتے ہیں، آپ توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو اس پریشانی، تکلیف سے اللہ نکال لیں گے۔ تو اس لیے یہ اذکار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم،
یہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور بدن پہ پھیر لیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ آیت الکرسی جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ فلق ناس ہے یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ کچھ حفاظت کی دعائیں اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کے اذکار والا کیلنڈر ہے اس میں درج کی گئی ہیں، اس میں بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ صبح و شام کے اذکار کے نام سے دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو ساری دعائیں مل جائیں گی جس میں حفاظتی دعائیں ہیں، آپ وہ بھی اگر پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو آپ کو میں نے ذکر کی ہیں یہ لازمی پڑھیں، اس سے آپ بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر چاہے وہ سورج گرہن ہو، وہ چاند گرہن ہو، وہ چاہے جادوگر اس دن عمل کرے، اس رات عمل کرے، چاہے وہ جادوگر سورج کی عبادت کر کے کرے، چاند کی عبادت کر کے، یا کوئی بھی قسم کا جادوگر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ کر لیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم